بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو ایک عبرتناک حکایت سنانی ہے۔ 5 قبروں کی حکایات انشاءاللہ تعالیٰ سنانی ہے۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو اس میں زیادہ برکتیں ملیں گی۔ خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک شخص گھبرائے ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ عالی جاں میں بے حد گناہ گار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے کوئی معافی بھی ہے یا نہیں۔ خلیفہ نے کہا کہ تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے۔ جواب دیا بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا بڑا ہے۔ پوچھا کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا بھائی یقیناً تیرا گناہ اللہ پاک کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان آنسوؤں کے ذریعے امنڈ آیا اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ خلیفہ نے کہا بھائی آخر پتہ بھی تو چلے کہ تیرا گناہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ حضور مجھے آپ کو بتا دیں بے حد ندامت ہو رہی ہے، تاہم عرض کیے لیتا ہوں شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ سن کر اپنی داستان دہشت نشان سنانا شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ قبر چرانے کی غرض سے میں نے جب پہلی قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ میں خوف زدہ ہو کر جو ہی پلٹا کہ ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس مردے سے اس کے عذاب کا سبب تو پوچھو۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ مجھ میں ہمت نہیں، تم ہی بتاؤ۔ آواز آئی یہ شخص شرابی اور زانی تھا۔ دوسری قبر کھودی تو ایک دل ہلا دینے والا منظر میرے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا ہے اور طوق اور زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ غیب سے آواز آئی کہ یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام کھاتا تھا۔ تیسری قبر کھودی تو اس میں ایک بھیانک منظر تھا۔ مردہ گدی کی طرف زبان نکالے ہوئے تھا، اس کے جسم میں آگ کی کینیں ٹکی ہوئی تھی۔ غیبی آواز نے بتایا کہ غیبت کرتا، چغلی کھاتا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا۔ جب چوتھی قبر کھودی تو میری نگاہوں کے سامنے ایک بےحد سنسنی خیز منظر تھا۔ مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور فرشتے اس کو آگ کے ہتھوڑوں سے مار رہے تھے۔ میں گھبرا کر ایک دم بھاگ کھڑا ہوا، مگر میرے کانوں میں یہ غیبی آواز گونج رہی تھی، یہ بدنصیب نماز اور روزہ رمضان میں سستی کیا کرتا تھا۔ پانچویں قبر جب کھودی تو اس کی حالت چاروں قبروں کی برعکس تھی، یعنی بالکل الٹ تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبر حد نگاہ تک وسیع ہے، یعنی پھیلی ہوئی ہے، اندر ایک تخت بچھا ہوا ہے اور نوجوان اس پر بیٹھا تھا۔ سبحان اللہ۔ غیبی آواز نے بتایا کہ اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نمازوں اور روزے کا سختی سے پابند تھا۔ پیارے پیارے بھائیو، آپ نے سنا کہ جو گناہ کرتے تھے ان کی قبروں میں کیا حالت تھی اور جس نے جوانی میں توبہ کی تھی اس کی کیا حالت تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک بنائے، پرہیزگار بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔